پر محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات. ہے مسلم غریب، ہے مسلم غریب، ہے مسلم غریب، ہے مسلم غریب. لوگو یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. لوگو یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. ایک بے وطن یہاں بھی ہے، ایک بے وطن یہاں بھی فوجوں میں گھر گیا ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. عاشور سے بھی پہلے عاشور کا ہے منظر، خوش ہو رہے ہیں ظالم مسلم کا خون بہا کر. تلوار ہے لئی کی ہے، تلوار ہے لئی کی، مظلوم کا گلا ہے. لوگو یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. برسے ہیں تیر اس پر، مارے گئے ہیں نیزے، لاکھوں سے پھر بھی مسلم لڑتے رہے اکیلے. نہ بھائی ہے نہ بیٹے ہے، نہ بھائی ہے نہ بیٹے، نہ کوئی آسرا ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. پھینکا گیا ہے جس دم ان کو بلندیوں سے، آواز ٹوٹنے کی آئی تھی پسلیوں سے. مظلوم کے لبوں پر ہے، مظلوم کے لبوں پر بس ہے سیدہ ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. ہوتا گیا اضافہ بے کس کی بے کسی میں، کھینچا گیا ہے لاشاں کوفے کی ہر گلی میں. شبیر کی طرح سے ہے، شبیر کی طرح سے سر جسم سے جدا ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. کوفے میں در بدر تھے
مسلم کے شاہزادے اپنے پدر کو آخر کیسے کفن وہ دیتے، سجاد پر جو آیا ہے، سجاد پر جو آیا ویسا ہی مرحلہ ہے۔ لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے۔ قاصد شہ ہدا کا پیاسا تھا، بے وطن تھا، 40 دن ہوئے تھے، لاشا بھی بے کفن تھا۔ جو شہر کے ساتھ ہوگا ہے، جو شہر کے ساتھ ہوگا، سب کچھ وہی ہوا ہے۔ لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے۔ ازلان اور میسم تھا سیادہ کا نوحہ، اے میرے لال تجھ کو مارا گیا ہے پیاسا۔ مسلم کی لاش پر بھی ہے، مسلم کی لاش پر بھی زہرا کی یہ بکا ہے۔ لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے۔ لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے۔ صلوات بھرو بر حبیب خدا و ختم انبیاء، صلوات۔ بری دبا زبان نگوید این کلمان، کہ شہ سوار عرب شاہ لا فتح، صلوات۔ حبیب خدا ختم انبیاء، صلوات۔ خوشنود امام زمانہ بلندر، صلوات۔ اور محمد و آل محمد، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولانا مولا الثقلین ابی القاسم المصطفى وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا هذا الى قیام یوم الدین،
أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم. سورہ مائدہ کے بہت مشہور اور معروف 55 نمبر آیت ہمارے شیعہ افراد کے لیے ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں تبرکاً ترجمہ کرتا ہوں. انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط اللہ تمہارے ولی ہے، ورسولہ اور ان کے رسول تمہارے ولی ہے، والذین آمنوا اور وہ افراد جو ایمان لاتے ہیں، یقیمون الصلاۃ نماز پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون اور جس رکوع کے حالات میں. عزیزان محترم، میں قبل سے کہ ایک درخواست کروں گا آپ سے کہ اپنے اپنے موبائلوں کو بند کر دیں. صلوات اللہ محمد وعلی محمد. بند سے مطلب سائلنٹ کر لیں. عزیزان محترم، آیات روشن اور واضح ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور ایمان لانے والوں میں وہ شخص ولی ہے جو نماز پڑھا، زکوٰۃ دیا اور رکوع کے حالت. پہلی بات تو تفسیر واضح ہے، امام علی سے منسلک آیات ہے. اللہ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا، امیر المومنین، جانشین، نبی، وصی، ولی، کچھ بھی کہہ سکتا تھا. تو لوگ کہتے ہیں یہاں، خصوصاً ہمارے مخالف مذہب کہتے ہیں کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مطلب عام مسلمان ہیں جو روزہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. وہم راکعون سے مطلب راکعون یعنی خضوع اور خشوع والا، یعنی بینوئی بھاب جار مدھے রয়েছে. علی سے مطلب نہیں. میں ایسے افراد سے ایک سوال کر کے آگے بڑھوں گا کہ اللہ اگر چاہتا تو کہتا یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لاتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، کم از کم مومن ہوتا ہے، اور یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتا ہے. تو ظاہر سے بات ہے جو ایمان لائے گا، مسلمان بھی ہوگا تو نماز تو پڑھے ہی گا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ بھی دے گا اگر مسلمان ہوگا. تو فقط یقیمون الصلاۃ اور یؤتون الزکاۃ سے کوئی چیز واضح نہیں ہوتی. وَهُمْ رَاكِعُونَ اور رکوع کے حالات میں بھی جائے گا. تو میں کہوں گا، سوال میرا یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مسلمان نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. یؤتون الزکاۃ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن نماز میں نہیں دیتے. وَهُمْ رَاكِعُونَ جب نماز پڑھیں گے رکوع میں تو جائیں گے، پھر نماز کے ساتھ رکوع کو کہنے کی ضرورت اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نماز، زکوٰۃ، رکوع دونوں ایک ساتھ منسلب ہے. تین کو تم انتخاب کرو، تین کو خدا انتخاب کرتا ہے. اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ جو نمازی ہے مطلب ان سے ہے وہ ولی ہے. کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہم یہ دوست ہے، ولی کے مطلب دوست ہے، مسلمان آپس میں دوست ہے. میں کہتا ہوں مسلمان اگر دوست ہوتا تو قرآن انما المؤمنون اخوہ کی آواز نہیں دیتا، مومن بھائی کا آواز نہیں دیتا. غدیر میں ایک دوسرے کو بھائی نہیں بنائی جاتی. پھر دوست سے زیادہ اہمیت بھائی کے ہے نا، دوست سے زیادہ اہمیت بھائی کے. لیکن اللہ کہنا ہی جا رہا کہ یہ نہ دوست ہے اور نہ بھائی ہے، بلکہ یہ ولایت کے بحث ہے. یہ ولایت کے بحث اسی وقت آئے گا جب نماز بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، انگوٹھی دی بھی جائے گی ایک ہی رکوع کے حالت میں.
اب لمبے داڑھی والوں نے سوچا نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں, رکوع میں بھی جاتا ہوں, زکات میں بھی دیتا ہوں, ایک کام کیا جائے, اگر اللہ کی طرف سے آیت نہ نازل ہوئی اپنے لوگوں کو ساتھ میں لگا دو, آ کے زکات لے جائیں. کہتے ہیں کہ تاریخ بتاتے ہیں 30 سے 300 مرتبہ ایک کام کو تکرار کیا. بس جسے خدا نہ چاہے, جسے خدا نہ چاہے تو زکات تو دے گا, کس کو دے گا؟ ارے تو انسان ہی کو تو دے گا. علی نے انسان کو کب دیا تھا؟ آنے والا تو اس در سے آیا تھا. اور علی کے لیے روایت میں یہ ہے کہ ایسی حالات ہوتی تھی کہ جب خضوع اور خشوع میں, آپ نے کہا نا کہ راکعون کے مطلب بینوئی بھائی, علی وہ بینوئی بھاگ والا انسان ہے کہ تیر کھینچ کے نکال لی جائے تو پتہ نہ چلے. تو علی کو کیسا پتہ چلا کہ سائل درخواست کر رہا ہے؟ کہا یہاں ولایت کا مسئلہ ہے, اس لیے کہ ولایت ولی کہتے ہیں سرپرستی کو, ولی کہتے ہیں ابھیبھاوک کو, ولی کہتے ہیں رئیس کو, ولی کہتے ہیں امیر کو. اس لیے میں اپنے الفاظ میں کہوں, ولی جب کہیں گے سرپرستی, سرپرستی کسے کہتے ہیں؟ ابھیبھاوک. سر تو اسے کہتے ہیں, پرستی یعنی پوجا کرنے کو کہتے ہیں. یہ مورتی پرستی, قوم پرستی ہے نا, آنکھ پرستی, مختلف پرستی کو پوجا کہتے ہیں. سرپرستی کا مطلب یہ ہے یعنی سر کے پوجا کرے, ظاہراً مانا تو یہی ہے سر کے پوجا کرے. یعنی کہنے کا مطلب سر کے پوجا کرنے سے مطلب یعنی یہ سر جو ہمارا اوپر ہے ان کے ہر بات کو تم مان لو. یہاں پہ ہے پوجا کے نہیں, یعنی مان لینے کے مطلب ہے. یعنی سرپرستی ولایتی کب ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الست اولا بکم من انفسکم, جو اولا ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے, مولا ہوتا ہے. اولا کس چیز میں؟ انسان کہتا ہے کہ من عرف نفسا فقط عرف ربا, اپنے نفس کو پہچان لو تو اپنے رب کو بھی پہچان لو. رسول کہہ رہے ہیں اگر تم نے اپنے نفس تمہارے پاس ہے, تم پہچانتے ہو, تو تمہارے نفسوں پر بھی میں تم پر بھاری ہوں. کیا مطلب ہوئے بھائی؟ نفس جو نفس کو پہچانے وہ اللہ کو پہچانے. تو مجھے ابھی کہنے دے, یعنی اندر کے نفس تمہارے رب کے آواز ہے. میں سمجھا نہیں پایا. یعنی جو نفس کو پہچانے گا وہ اللہ کو پہچانے گا. میں دوسرے الفاظ میں بولتا ہوں, یعنی نفس ہی خدا ہے. پھر بھی نہیں سمجھے, چلو آپ پہلے میں سمجھاتا ہوں. یعنی جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے آگے نکل سکا تو وہ خدا کے دربار میں سر کو جھکا دیا. تو نفس کو جھکانے کا مطلب ہی ہوا کہ اللہ کا سر میں جھکانا ہے. تو نفس ہی اللہ کے طرف لے کر کے جاتا ہے. رسول کہتے ہیں تم جس نفس کو لے کر کے اللہ کے طرف جاؤ گے وہ نفس سے اوپر میں ہوں, اس نفس کے اوپر میں ہوں. جب تک تم اپنے نفس کو مانو یا نہ مانو, نماز پڑھو یا نہ پڑھو, روزہ رکھو یا نہ رکھو, حج کرو یا نہ کرو, جب تک میرے سرپرستی کو اقرار نہ کرو گے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے, ورنہ تم مسلمان بھی نہیں ہے نا. تو کہہ رہے کہ اب یہ ولایت ہوتا کیا ہے؟ یعنی ولایت ہوتا ہے کہ آمنا و صدقنا, یعنی مانو اور سر کو جھکا دو. ہم اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا, اللہ کے کلام کو مانتے ہیں اور سر کو خم کر دیتے ہیں. اب یہ ولی کے کئی معنی استعمال ہوتے ہیں. پہلے تو ابھیدھنک بھاشا میں یہ لغوی معنی, دوست ہے, بندھو ہے, ساتھی ہے, سرپرست ہے, ابھیبھاوک کے بہت 70 معنی ہیں. استعمال میں جو ہوتا ہے دوست ہے, سرپرست ہے, ابھیبھاوک. اب سوال, عموماً ولی کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاحب اختیار. ولی کبھی بچوں کے معنی میں ہوتا ہے, باپ بچوں کے ولی ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا اختیار کس کے اوپر ہے؟ باپ کے اوپر ہے, پورا اختیار. شوہر بیوی کے لیے ولی ہوتا ہے, اس کا اختیار فل شوہر کے اوپر. مالک غلام کا اختیار والا ہوتا ہے, سرپرست ہوتا ہے, ولی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اوپر جائے. اب ہر معنی میں فرق ہے, فقہی معنی میں فرق ہے. مثال کے طور پہ اب آپ سرکار بناتے ہیں, یعنی در حقیقت سرکار کو آپ ولایت دیتے ہیں, آپ دیتے ہیں, اللہ کی طرف سے نہیں. یعنی آپ کمشنر بناتے ہیں ووٹ دے کر کے, یعنی ان کو ولایت دیتے ہیں. اب راستہ بنائے گا نہ بنائے گا اس کا اختیار میں ہے, کس بلڈنگ کو توڑنے کا حکم لے کر کے آئے گا اس کے اختیار میں ہے. یعنی آپ نے ولایت دے دیا اس کو. اسی طریقے سے سرکار, اب حکومت کی بحث آئی, ایک بات کہتا ہوں, صلوات علی محمد.
हुकूमत विलाई है, विलायत है एक। अब बाज अफराद आजकल जो ईरान, इराक, अमेरिका के बहस और चल रही है, कहते हैं कि ये ईरान असलन ये हुकूमत ही गलत है, इमाम जमाना के अलावा, इमाम के अलावा कोई हुकूमत कर ही नहीं सकता। कहते हैं नहीं कहते, जो मुजतहिदीन के मुखालिफ है, कहते हैं कि ये ईरान की हुकूमत गलत है, ये मर्जा की हुकूमत गलत है। मैं कहता हूं चलो मैं मान लेता हूं आपकी बात, मुझसे इतना बताइए आपकी हुकूमत सही है या नहीं है? दुनिया में इतनी हुकूमत है, सही है या नहीं है? अब आपकी बात सही, मर्जा की हुकूमत गलत, ईरान की हुकूमत गलत, इतना बता दीजिए, आप जाहिल को आपके हुकूमत के रईस यानी सरकार पसंद करेंगे या तालीम याफ्ता को? अच्छे इंसान को आपके सरकार पसंद करेंगे वाली हिसाब से? कहते हैं ना कि शहर का वाली कूफा था, वाली मतलब वाली यानी वही वली। तो अब अगर एक मुजतहिद हो जाए कोई वाली, नहीं मानेंगे? अब कहिए गलत है, नहीं कहेंगे भाई जो कहते हैं गलत है वो गलत है, बात गलत नहीं है, वो गलत है। तो अब एक मुजतहिद अगर हुकूमत चला रहा है, वली है। आपके मुल्क में हुकूमत चला रहा है, वली है। ये और बात है, इसको आपने बनाया, अल्लाह के बनाया हुआ नहीं है। लेकिन अल्लाह के कुरान पर इत्तिबा करते हुए, अहादीस पर इत्तिबा करते हुए अगर कोई वलायत लेकर के सरकारी करे, हुकूमत करे, बेहतर है या नहीं है कि इजरा हो कुरानी हुकूमत? अच्छी बात है ना। अब मुमकिन आप कहें ये 100% सही नहीं है, हो सकता है मेरा नजर ऐसी हो, आपके नजर ऐसा हो, लेकिन दूसरे ममालिक से, आज की सऊदी से तो बेहतर है। ताबारा आजाद, शराब आजाद, सिनेमा आजाद, नंगी फिल्में आजाद, जुआखाना आजाद, लेकिन है इस्लामी ममलिकतुल इस्लामिया सऊदिया। अब बताइए इससे बेहतर है या नहीं है? बेहतर है तो मान लो ना, इस्लामी है। शियों का नाम में एक हुकूमत चल रहा है, तुम्हें एतराज क्या होना? नहीं होना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो विलायत, सरपरस्ती, अब ये सरपरस्ती बच्चों की सरपरस्ती, शौहर की सरपरस्ती, कौम की सरपरस्ती, शहर की सरपरस्ती होते हुए जब हम मासूमीन तक जाते हैं, वो सरपरस्ती की बात कुछ और होती है। अब वहां बाप बाप नहीं होता, शौहर शौहर नहीं होता, रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं होते। इमाम का कौल आया, सर को खम करो, इसी का नाम है विलायत, इसी का नाम है वली। तो इस आयत में मैंने क्या है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, इन्नमा का माना समझते हैं, यानी फकत और फकत, नॉट एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं, फकत और फकत। यानी अगर तुम्हारा वली है, कौन है? अल्लाह। अगर तुम्हारा वली है, कौन है? रसूल। और कौन है? अली और इमाम आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब हम कैसे माने? हमारे पास ना इमाम जमाना है, अल्लाह हमारे पास उतरता नहीं है, उनके यहाँ चौथा आसमान से उतर जाता है जुमरात का दिन। रसूल हमारे पास है नहीं, आइम्मा जो आखिर इमाम है गायब है। हम जाएं तो किसके पास जाएं? हमारा पहुंच कहां तक है? बाप वली है। अगर बच्चों के लिए बाप सब कुछ होता है, मेरा बाबा ने कहा, मेरे टीचर ने कहा, मेरे अम्मा ने कहा, यही उनके लिए वली, सबको हुज्जत है उसके लिए। हमारा हुज्जत कौन है? अगर आपके पहुंच इमाम तक है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज तक ये मुमकिन, 4 नवाब तक ये मुमकिन था, उसके बाद ये मुमकिन नहीं है, तो हम कहां जाए? ऐसे अफराद के ऊपर जाए जो हमसे ज्यादा है इल्म में। मैं सवाल करूंगा ना, मेरा सवाल का जवाब दे सके, तो मैं अगर डॉक्टर का सवाल पूछना चाहूं, मौलाना के पास नहीं जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा। लेकिन अगर दीनी मसला को पूछना चाहे, मौलाना के पास जाऊंगा। अब सवाल यह है कि अगर अच्छा मौलाना है तो उनके पास जाऊंगा, मैं टूटे फूटे के पास क्यों जाऊंगा? कटमुल्ला के पास, है ना बात? बेहतर से बेहतर के पास जाऊंगा। हमारा दीन भी यही कहता है, अगर तकलीद भी करनी है, बेहतर से बेहतर के ऊपर करो। 10 मुज्तहिद हो, लेकिन तुम तायीन करो उसका। बहरहाल मैं उधर नहीं जा रहा हूं, रविश है, रास्ता है। तुम जब समझ जाओगे कि ये बेहतर है, उसके तकलीद करो। अब कहते हैं कि तकलीद सिर्फ आइम्मा के करना है, मुज्तहिदीन के नहीं। सवाल कि आइम्मा मासूमीन के कुरान के हदीस के इत्तिबा करो, तकलीद करो। इंसान की तकलीद
نہیں ہوتی. مجھ سے یہی بحث پہ کسی سے بات ہو رہی تھی ہمارے یہی ابھی چند روز پہلے, تو میں نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کے علاوہ کسی کی تقلید بحث کرنا نہیں چاہیے. میں نے کہا اللہ کا حکم کو آپ کیا سمجھتے ہیں, واجب یا مستحب؟ تو نے واجب. میں نے رسول کے حکم کو کہا واجب. میں نے کہا ائمہ معصومین کے حکم کو کہا واجب. میں نے کہا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں ابھی, یہ واجب ہے یا مستحب؟ کہا نہیں پتا. میں نے کہا کون بتائے گا, امام تو آپ کے پاس ہے نہیں, کون بتائے گا؟ میں نے کہا اچھا تھا آپ نے کہا اللہ کے حکم واجب ہے. میں نے کہا اچھا قرآن میں آیات پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہم صلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, پڑھو, اللہ کہہ رہا پڑھو. میں نے کہا یہ بتائیے واجب ہے یا مستحب؟ تو انہوں نے سوچا سوچ کے کہ واجب تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بھائی آپ کہہ رہے واجب نہیں ہوتا, کس دلیل؟ آپ کے پاس دلیل تو ہونی چاہیے, آپ تو تکلیف نہیں کیجیے گا. اللہ اور رسول اور ائمہ کے بات کو مانیے گا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سلوات پڑھنا واجب ہے یا مستحب؟ مولانا آپ بتائیے. میں بتاؤں گا تو آپ کی تکلیف ہو جائے گی نا, آپ بتائیے. کم کتابوں میں دیکھتا ہوں مستحب ہے. میں نے کتاب کس کی ہے کہ فلاں مجتہد کا فلاں مرجع ہے, وہی تو ہوا, تکلیف ہوا, بات تو وہی ہوئی. آئے مولانا فلاں مجتہد نے کہا کہ زنی گنجی زنی. میں نے کہا جو مانتا ہے ان کو مجتہد لگائے جا کہ ہم سے کیا مطلب؟ جس کا مرجع نے جو کہا وہ باؤنڈ ہے انجام دینے کے لیے, آپ سے کیا مطلب؟ آپ تو مانتے نہیں ہیں. نہیں فلاں مرجع نے مانگا, آپ مقلد ہیں, نہیں میں تکلیف نہیں کرتا, تو کیوں بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے جتنا سوال اٹھایا تو کہا کہ آیات میں نے کہا آپ آیات کیسے سمجھتے کہ ترجمہ دیکھ کر کے؟ ہم نے تکلیف ہے, مترجم کی تکلیف ہے. میں نے احادیث کیسے سمجھتے ہیں؟ ترجمہ دیکھ کر کے. میں نے مقلد کی مترجم کی تکلیف ہے. آپ خود سمجھ کے بتائیے. یہ ہوئی پہلی بات. دوسری بات, مجتہد اپنے باپ دادا کے بیان کو آپ کے سامنے نہیں رکھتا, قرآن اور حدیث سے نکال کر کے نتیجہ کو آپ کے سامنے رکھ کر کے کہتا ہے حکم خدا یہی ہے. مجتہد باپ دادا کی بات کو آپ کے سامنے نہیں رکھتا. بس فرق یہ ہے کہ جو اخباری ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اجتہاد کرتے ہیں, کہیں پھنس جائے تو ہم وہاں پر استحسان, مخالف عامہ, بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے اوپر اعتماد کر کے پھر انجام دیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب تو بہرحال تھا نہیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ تو ہمارے اسٹینڈرڈ پہ ہم تھے کہ ہمارا اسٹینڈرڈ کتنا ہے, ہم کس کے اتباع کریں, کس سے پوچھیں؟ سرپرست ہے. کہیں گے ہم تو بس دلان تک جاتے ہیں, دلان کے مولانا سرپرست ہے. اگر سرپرست نہ مانتے آپ نماز میں پڑھتے. اگر آپ اس مجلس کے سلسلے میں, آج کی یہی مجلس, اگر آج کے مجلس کے سلسلے میں میرے اوپر اعتماد نہ ہوتا, آپ کہتے ہیں ان کو ہٹاؤ, جس کے اوپر اعتماد ہے اسے لا کر کے بٹھاؤ. یعنی میں بات کہوں گا آپ سن رہے ہیں, خاموشی سے بیٹھ کے سن رہے ہیں. کیوں؟ موقتاً ہو, ساموہک بھاوے ہو, ابھی آپ میرے سرپرستی کو قبول کر رہے ہیں. غلط کہا, غلط ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں, ہاں اگر میں کہوں کہ نہیں حدیث میں یہ ہے جو نہیں ہے, آپ یہ جانتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں نہیں حدیث میں ہے کہ شراب جائز ہے, آپ کہیں گے مولانا حس ہے آپ کو, بھائی ویویک ہے, فوراً آئے گا. تو سرپرستی میں جو خدائی ہو, اہل بیتی ہو, آمن نہ صدق نہ کرتا ہے, اور اسی کو کہتے ہیں مسلمان. اور آج بہترین مسلمان کا شہادت کی تاریخ ہے. کون ہے؟ حضرت, میں مسائل میں نہیں جا رہا ہوں, کون ہے یہ مسلم؟ ولایت کے اوپر بالکل کھڑے تھے, جیسے کہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام فل ولایت پہ تھے. اس زمانہ کے کردار میں, اخلاق میں, جنگجو میں, جنگ کے ٹیکنیک میں عباس سے آگے کوئی نہیں تھا, حضرت عباس سے آگے. لیکن جب حضرت زینب نے کہہ دیا, حضرت زینب بولی تھی نہیں تھی, لیکن امام حسین کے ولایت کو قبول کرتی تھی. چونکہ زینب نے کہہ دیا عباس آگے قدم مت بڑھانا, عباس آگے, اسی کو کہتے ہیں ولایت. امام نے کہہ دیا کہ عباس جنگ میں نہیں جانا ہے, اسی کو کہتے ہیں ولایت. جب حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بھیج رہے تھے, تاریخ بتا دے مجھے کہ مسلم نے ایک سوال کیا ہو, ایک سوال نہیں کیا.
مسلم کو ذمہ داری دی کہ جاؤ اور بیعت لو، حالات کا معائنہ کرو اور بیعت لو، ان کو تبلیغ کرو میرے ساتھ. مسلم نے کہا سوال، اسی کو کہتے ہیں ولایت. یعنی آمنا وصدقنا، میں نے ایمان لایا، آپ کی بات کو تصدیق کیا، مان لیا. مسلم نکلے، کہتے ہیں کہ 18,000 20,000 بہت سارے خطوط لکھے گئے تھے کوفہ سے. مسلم حضرت مسلم گئے ہیں کہاں؟ جناب مختار کے گھر پہ جا کے اٹھے، جناب مختار کے گھر پہ. اب کیا ہوئے مسلم؟ اب یہ ہاتھ گئے مسلم، ہاتھ کس کا؟ مسلم کا. پیر کس کا؟ سر کس کا؟ بہت توجہ چاہوں گا. لیکن جس ہاتھ میں بیعت ہو رہی ہے، بہت توجہ چاہوں گا، جس ہاتھ میں مسلم کے ہاتھ میں بیعت ہو رہی ہے نا، اب یہ ہاتھ مسلم کے نہیں رہے. اب یہ اس لیے کہ مسلم کی بیعت ہوتی نا، مسلم نے کہتے جا کہ میں آیا ہوں آپ سے بیعت لینے، یہی تو ہے نا، وہ میں آیا ہوں آپ سے بیعت لینے امام حسین کے لیے. اب جس نے بھی مسلم کے ہاتھ میں بیعت کیا، اس کا مطلب ہوا امام کے ہاتھ میں بیعت کیا. یعنی امام نے مسلم کو حسین بنا کر بھیجا ہے. اب مسلم، اب یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے. اب مجھے جملہ بدلنے دیجئے. اگر مسلم کو حسین بنا کر کے بھیجا تو مسلم کا نگاہ حسین کا نگاہ ہے، مسلم کا چلن حسین کا چلن ہے، مسلم کا رفتار حسین کا رفتار ہے، مسلم کا گفتار حسین کا گفتار ہے. اب جتنے افراد کہتے ہیں کہ 18,000 افراد 3 دن میں مسلم کا ہاتھ میں بیعت کیا. اب میں کہوں کہ مسلم کو حسین نے امام بنا دیا، مسلم کو امام نے امام بنا دیا. یہ کیسے ہو سکتا؟ کہاں امام حسین، کہاں مسلم، کہاں معصوم، کہاں غیر معصوم؟ میں جملہ کہہ کے پھر نکلتا ہوں. معصوم کا ڈیفینیشن ہمارے ہاں عوام میں ذرا سا فرق ہے. ہم سوچتے ہیں کہ معصوم صرف 14 ہی ہے اور کہ معصوم نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں کہ یعنی معصوم ان خطا کہتے ہیں نا، معصوم ان گناہ، یعنی جو گناہ نہ کرے اسے کہتے ہیں کیا؟ معصوم. کبھی آپ نے انسان کو قتل کیا، یہ انسان کو قتل کرنے سے معصوم ہے، انسان کو قتل کرنے سے معصوم ہے. کبھی شراب پیا؟ نہیں پیا، یہ شراب پینے سے معصوم ہے، ایک زنا کرنے سے معصوم ہے. تو ہر شخص یہاں ایک ایک چیز میں معصوم ہے. یہ ہوتے ہیں عام. اسی لیے ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے. یقین ہے یا غلط ہے؟ نبی معصوم ہوتا ہے نا یا نہیں؟ معصوم ہوتا ہے. لیکن 14 معصوم کیا ہے؟ 14 معصوم منتخب اللہ، یعنی اللہ نے ان کو معصوم چنا. جو سوچے بھی تو خطا نہیں کر سکتے، خطا کا سوچ بھی نہیں کر سکتے. کسی نے پوچھا تھا کہ امام سے کہ مولا آپ لوگ خطا بھی نہیں کرتے، یہ کیسا ممکن ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے. کہا یہ بتاؤ، میں تم سے بتا دوں اس گلاس میں زہر ہے، کیا تم پینے کا سوچ کرو گے؟ مولا کبھی نہیں. کہ کیوں؟ کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے عوارض کیا ہے، پینے سے میری موت ہوگی. تو مولا نے کہا ہمیں بھی معلوم ہے کہ کس کے مقابلے میں کیا ہے. صلوات اللہ محمد وعلی محمد. اب مسلم، حضرت مسلم اب ولایت لے کر کے جا رہے ہیں. امام نے کہا ہنگامہ نہیں کرنا ہے، بیعت لینی ہے. حضرت عباس سے بھی یہی کہا. کہتے زیارت حضرت مسلم جب پڑھیے گا، اور زیارت حضرت عباس جو ہر جمعرات کو پڑھتے، اللہ توفیقات میں اضافہ کرے سب کی، پڑھتے نا صالح ابن صالح عبد الصالح، ہے نا، صالح ابن صالح عبد الصالح آتے ہیں. حضرت مسلم کے زیارت میں بھی حضرت مسلم کو صالح کر کے پکارا گیا. صالح افراد وہی ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ علماء نے بھی کہا، روایت میں بھی ہے کہ بڑے بڑے انبیاء نبی حضرت عباس کے کردار پہ جب آخرت میں دیکھیں گے تو غبطہ کھائیں گے، یعنی حسرت کھا کر کے رہیں گے، اے کاش عباس کی جگہ ہوتا. حضرت مسلم بھی کم نہیں ہے، حضرت مسلم بھی کم نہیں ہے. جب جہاں پہ حضرت عباس کے 2 بازو کٹ گئے، جو گزرے تھا، امام حسین نے کیا کہا کہ
جنت میں اللہ نے دو بازو کو میرے لیے دے دیا، یعنی میرے اپنے الفاظ میں کہوں، یعنی حضرت عباس کے دو بازو کو حسین کے لیے وقف کر دیا، میں اپنے الفاظ سے کہہ رہا ہوں، حسین کے لیے وقف کر دیا، اور حضرت عباس کو دو بازو کا جگہ دو پر دے دیا، جیسے کہ جعفر تیار کو تیار کہتے ہیں۔ جناب زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جناب زین العابدین چوتھے امام سے پوچھا گیا تو کیوں، تو کہا کہ یہ عباس کو بھی جیسے جعفر تیار کہا جاتا ہے، عباس بھی عباس تیار ہے، جنت میں پر عطا کی گئی ہے انہیں، تو مسلم کون ہے؟ وہاں دو بازو کٹنے کے بعد اب حسین کے یہ وقف ہو گیا، یہاں مسلم کو بھیجا اپنے دونوں ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ کر کے۔ عجیب انداز ہے، عجیب انداز ہے کہ مسلم تم جاؤ لیکن دیکھو ہاتھ ہمارا ہے، ہاتھ ہمارا ہے۔ مسلم گئے، مسلم گئے، اب 2 دن 3 دن میں کہتے ہیں 18، اب تحلیل کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں 2 دن 3 دن میں 18,000 لوگ کیسے بیعت کر سکتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ 18,000 بیعت کرے اور ایک رات میں 18,000 سب ان کو چھوڑ کے بھاگ جائے، ممکن ہے؟ بھائی تاریخ اس وقت ہوا، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ابھی اگر یہاں کھانے یہیں یہ مجلس ہو رہی، ایک ہنگامہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بے ہوش ہو کے گر جائے، اور باہر آپ نکلے، کسی نے کہا بھائی وہاں لڑائی ہوئی تھی، ہاتھا پائی ہو گئی، تو وہ ایک بے ہوش ہو گیا، کیا آپ یقین کریں گے؟ کیوں؟ آپ کے آنکھ کے سامنے کی بات ہے، آپ نے دیکھا سر گھما کے یا گرمی سے وہ بے ہوش ہو کر کے گر، لیکن باہر کیا ہو رہی بات ہے؟ تو اب آپ کے دیکھی ہوئی باتیں، تاریخ نے جو دیکھا آج آپ اس کے اوپر قضاوت نہیں کر سکتے، تاریخ نے دیکھا۔ اب یہ سوال ہے کہ کیسے ایک رات میں، جب نعمان ابن بشیر والی کوفہ تھا تو اس سے کام جب کنٹرول نہیں ہو رہا تھا تو یزید کے پر نامہ گیا، تو یزید نے کیا کس کو بھیجا؟ عمر سعد نے بھی نامہ دیا، تو ابن زیاد کو والی کوفہ، والی کوفہ بنا کر کے بھیجا۔ کیا کیا اس نے؟ میں کچھ اس کو ذرا سا بیان کروں، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ میں اپنے جوانوں سے اس جملہ کو ضرور مخاطب رہوں گا، تو جوانوں سے توجہ مانگوں گا۔ بعض اوقات ہمارے درمیان بھی جاسوسی ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ آپ کے آس پاس میں فلاں کے جاسوسی وہ کر رہا ہے، اس کے جاسوسی وہ کر رہا ہے، اس کے جاسوسی وہ کر رہا ہے۔ بعض اوقات جانتے ہوئے کرتا ہے، بعض اوقات بغیر جانتے ہوئے کرتا ہے۔ آئے مجھے جاسوسی کرنی ہے، میں مولانا ہوں، مجھے ذرا خبر، جاسوسی مطلب یعنی خبر لینا، یہی تو، مجھے خبر لینی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ تو گئے تھے فیاض صاحب کے گھر، کون کون تھے؟ ان کو پتا نہیں ہے وہ جاسوسی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بتایا ہاں فیاض صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے۔ اچھا تو آپ تھے وہاں؟ ہاں۔ تو کیا کس مطلب میں باتیں ہو رہی، میٹنگ کیسی تھی؟ انہوں نے مجھے بتا دیا، تو میں نے جاسوسی کروا لیا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن بعض اوقات دھمکا کے، پیسہ دے کر کے، ابن زیاد نے جو ہمارے ہاں بھی ہے، بریانی کھلا کے، محمد جاسوسی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں غیبت، تہمت کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں جوانوں سے اس لیے توجہ چاہ رہا ہوں، کوشش کرے کہ یہاں کی باتیں وہاں، جاسوسی اس وقت تک صحیح ہے جب اسلام کے فائدے میں ہو، جب اسلام کے فائدہ میں ہو، دشمن کو ڈاؤن کرنا ہے، نست نابود کرنا ہے، ضربت لگانا ہے، تو آپ اسلام کے لیے، اسلام کا حق میں بالکل جاسوسی کیجئے، گڈ جاب۔ لیکن اگر اسلام کے نقصان میں ہو، اپنے مومن بھائی کے نقصان میں ہو، ایک دوسرے بھائی سے نا اتفاقی ہو جائے، تو پھر جاسوسی۔ اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں بہت پرہیز کریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیبت ہوگی، بعض اوقات تہمت ہوگی، یہ غیبت تہمت جو گناہ آپ کے بڑھتی رہے گی تو آپ کے نامہ اعمال سے آپ کے اچھے اعمال ہبط ہو جائیں گے۔ گناہ اچھے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ ہم نہ جانتے ہوئے اگر ادھر کی بات ادھر کرے، ادھر کی بات ادھر کرے، ادھر کی بات ادھر کرے، کیا ہوئے گا؟ غیبت تو کر رہے ہیں نا۔ اگر فائدہ میں کرے کہ نہیں، اگر فلاں صاحب آ جائے گا تو مشکل ہوگا، اگر فلاں صاحب کو یہ بات کہہ دوں گا کہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت خیر ہے اللہ آپ کو توفیقات میں اضافہ کرے، بالکل کیجئے۔ لیکن اگر نا اتفاقی ہو جائے گی، یہ ہو جاتی ہے، اپنے اعمال کو خراب
न कीजिए, जवानों से कह रहा हूं। देखा, पूछा आपसे क्या हुआ, कोई बातें कर रहे थे, आप पूछ लीजिए उनसे, हमको इतना दकीक मालूम नहीं है, काट के निकल जाइए, खत्म, निकलिए। तो उस वक्त क्या हुआ, जनाब मुस्लिम के वक्त पे कई जासूसी का इंतजाम किया, पहले तो धमकाया, तब कहा नहीं हुआ, जासूस छोड़ा। ऐसे जासूस 30,000, 40,000 या 60,000 इख्तिलाफ है कि दिरहम लेकर के आए हैं कि सुना है कि इमाम के नुमाइंदा आए हुए हैं मुस्लिम, मैं चाहता हूं कि ये पैसा इमाम तक पहुंच जाए, इसलिए सहम है या खुम्स है या कुछ भी है, इमाम तक पहुंचना चाहिए। तो कोई भी इतना रकम 30,000, 40,000, 60,000 बड़ा रकम होता है उस वक्त का, तो कोई भी इतना रकम देखेगा तो चाहेगा कि हाँ इमाम तक पहुंच जाए, तो अच्छी बात है ना। कोई आपके पास आए कि 5 लाख का खुम्स है, सहम है, मौलाना तक पहुंचाना चाहता हूं, आप क्या करेंगे? आप तो मौलाना के दरवाजा तक लेके जाएंगे ना कि भाई खुम्स भी होगा तो फायदा पहुंचेगा, उनका हक अदा हो जाएगा। हा? इस तरीके से अफराद को नफूज दिया। लालच जो हमारे दरमियान बहुत है, बहुत है। मैंने कहा ना कि बिरयानी इसमें से एक है। अगर मैं एक बात कर रहा हूं, बाज औकात होता है, मैं साइड की बात बहुत ज्यादा कर रहा हूं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले बाज औकात हम एडवांस सोचते हैं कि फला इलेक्शन में पास हुआ, फला कमीशन है, फला चेयरमैन है, फला एमपी है, उसको एक गिफ्ट लेकर के देते हैं। क्यों? ताकि कल मेरा काम को अंजाम दे। रिश्वत है, क्या है? घूस, रिश्वत है। अगर एडवांस आप ऐसे जा रहे हैं, दीजिए, बिल्कुल दीजिए, अपने भाई है, लेकिन अगर एडवांस ये जहन में आया, रिश्वत है। तो ऐसी सूरत में तो लोग ले गए, जाके मुख्तार के घर मुलाकात करवाया, जाके खबर पहुंच गई इब्न ज़ियाद के पास। अब चारों तरफ से कई अंदाज से पहले गए इब्न ज़ियाद खजीना ज़खायर में, यानी कि गोडाउन में जो पैसा जहां रखा जाता है, सोना गहना माल दौलत रखा जाता है खुलफा के, वहां गया कि कितना है माल, देखा पैसा कितना है, सोना कितना है। अब ऐलान किया कि जिसके बाद जो असलहा है, असलहा को दो, उसी के वजन से सोना को तौल के ले जाओ। अब बताइए आप होते तो क्या करते? आप होते, दिमाग ईमान तो डगबगाता ही, ले या ना ले, है ना बात। तो सब उसके बाद वजन कर रहे, ले रहे, सब भागे पीछे से। कुछ अफराद औरतों ने काम किया, औरतें अपने शौहरों को, लालच ज्यादा होती है तुम्हें, परोस के देखा उनके घर में टीवी, मुझे भी होना चाहिए। तो औरतों ने जब देखा कि सब अपना असलहा दे रहे, पैसा लेकर के आ रहे अपने शौहरों को, अब वर्गलाने लगी, तुम भी जाओ ना, तुम भी जाओ ना। ऐसे तक के झगड़ा तक हुए शौहर बीवियों में, झगड़ा करके शौहर को भेजा, अगर तुम नहीं जाओगे तलाक दो मुझे। इस अंदाज से सोच भी नहीं सकते। धमकाया, लालच दिया, जासूसी किया, करने के बाद अब आप बोलिए 18,000 एक रात में कैसे मुस्लिम से जुदा हो गए। तहलील करना आसान है, ये नहीं हो सकता, एक रात में 18 आदमी कैसा चला जाता है। ये ईरान जैसा, अरब ममालिक जैसा नहीं है कि रसूल को छोड़ करके नहीं भागे। आज ईरान में इतना जासूसी हो रही, कोई छोड़ के नहीं भागता। लेकिन जो जासूसी ईरान में आज बांग्लादेश में हो जाए, आवाम क्या, 18,000 आवाम क्या, लीडर तो मुल्क छोड़ के भाग गई, हर चीज मुमकिन है यहां। लेकिन 18,000 अफराद एक शब में जब नमाज पढ़ने गए, हजरत मुस्लिम, जमात मस्जिद भरी हुई थी, मस्जिद भरी हुई थी, नमाज पढ़ाया, पढ़ा करके जब पीछे मोड़ करके देखा, मुख्तसर सा चंद अफराद रह गए, मुख्तसर सा चंद अफराद रह गए, उन्होंने खत्म किया, चलने लगे। दुश्मन के फौज पीछे लग गए हैं। एक मोड़ आता, 2-4 अफराद कम होते, हर मोड़ पे अफराद कम होने लगे। जब आखिरकार मुस्लिम ने देखा कि मुस्लिम यक्का और तन्हा रह गए, अब करते तो क्या करते? हुसैन का विलायत का दिफा करना था। अगर ऐसे ही अपने का हवाला कर देते तो हुसैन के नाम जमीन में गिर जाते।
نہیں کیا. کرتے تو کیا کرتے, جاتے تو کہاں جاتے. گئے, جا کر کے ایک دروازہ میں جا کر کے بیٹھے. اہل خانہ عورت دروازہ کھولی, اپنے بیٹے کے انتظار. توآ کے گھر تھا. جائے مسافر, تو کون ہے؟ پانی چاہیے, پیا, چلی گئی. پھر کچھ دیر بعد پھر آئی تو گفتگو ہوئی. کہا جا اپنے گھر جا. تو ایک مرتبہ پلٹ کے کرتے, میں گھر جاؤں تو کہاں گھر جاؤں, اس دیار میں میرا کوئی گھر نہیں ہے, اس دیار میں میرا کوئی گھر ہے. پلٹ کر کے پوچھتی, کہیں تم مسلم ابن عقیل تو نہیں ہو؟ کہا جی میں وہی ہوں. احترام سے گھر کے اندر لے جاتی ہے, انتظام کرتی ہے رہنے کا. مسلم ساری رات عبادتوں میں مشغول ہے, عبادتوں میں مشغول ہے. اور بڑھیا کے ضعیفہ کے بیٹا اب واپس آتا ہے, وہ بھی والی کوفہ کے لالچ میں آ چکا تھا, پیسہ کے لالچ میں آ چکا تھا. مسلم کی سر کی قیمت لگ چکی تھی. اب اس نے جب دیکھا کہ ایک شخص یہاں پر ہے, وہ سمجھ گیا کہ یہ مسلم ہے. ماں سے زور کر کے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ مسلم ہے. وہ صبح ہوتے ہی مسلم سے پہلے وہ پہنچا دارالخلافہ پہ, اور جا کر کے جب خبر دی, اب چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا. ظالموں نے گھر گھیر لیا. حسین کا چاہنے والا تھا. ارے صفین میں علی کے ساتھ جنگ کر چکے ہیں. ارے حنین میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تھے. ارے جس نے عباس کے ساتھ حسنین کے ساتھ کارگزار کی ہے. کہتے ہیں کہ صفین میں یہ مسلم امام حسن, امام حسین, عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ علی کے فوج کے سردار تھے. اب کیسے جاتا؟ اب کیا کیا, گھر کے اندر بند نہیں رکھتے, چاروں طرف سے گھیر لیا. ایک مرتبہ ضعیفہ نے کہا آپ باہر نہیں جائیے. کہا نہیں, تمہاری بے حرمتی ہوگی, تمہاری گھر کی بے حرمتی ہوگی. یعنی اتنا علم تھا کہ ہم جس گھر پہ ٹھہرے ہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو جائے. ارے لعنت ہو ایسے افراد پر جو شہزادی کے در پہ آگ لگایا تھا. لعنت ہو ایسے افراد پر کہ جو شہزادی جو نبی کے گھرانے کو لوٹا تھا. لعنت ہو ایسے افراد پر جو نبیوں کے گھرانوں کو آگ لگایا تھا. اس میں تو مسلم میں اتنا تھا کہ جس گھر پہ ہم تھے اس گھر کی بے حرمتی نہ ہو. نکل آئے باہر. اب لڑتے گئے, لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے. لڑتے تو کتنے لڑتے. ابن زیاد سے فوج طلب کی گئی. کہا تم کسی فوج کے ساتھ لڑنے نہیں گئے, صرف ایک مسلم کو پکڑنے گئے ہو. کہا اگر ہمت ہو تو خود آ کر کے لڑو. علی علی کے چاہنے والے ہیں, یہ شیر کا شیر ہے. اور فوج آئی, اب لڑ رہے ہیں. کوئی اوپر سے ہے, چھت کے اوپر سے ہے, زینے پر سے سوار ہے, اینٹ مار رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں. میں کہوں گا مسلم ارے گھبرائے نہیں. ارے کربلا کے میدان میں جس نے امام حسین کو, جس کے ہاتھ پہ اسلحہ تھا, اسلحہ سے حسین کو مارا. ارے جس کے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں تھا اس نے پتھروں سے حسین کو مارا. ارے مسلم یہ آخر جملہ نہیں ہے. ارے جب شام کے بازار تھا سید سجاد کاروان کے ساتھ جا رہے ہیں. ارے اوپر سے پتھر کی بارشیں ہونے لگی, گرم پانیوں کے بارشیں ہونے لگی, آگ برسائے گئے. ارے مسلم ذرا سا تحمل کر لیجئے, کربلا کو یاد کیجئے. ہاں مسلم آپ ہی سے کربلا تک پہنچیں گے. مسلم لڑتے گئے. ایک مرتبہ کسی نے امان نامہ دیا کہ مسلم تم امان میں آ جاؤ, ہم امان نامہ دیتے ہیں, تمہارا کچھ نہیں ہوگا. مسلم لوگ تھکتے تھکتے جنگ کرتے کرتے تھک چکے تھے تو مسلم کو اریسٹ کیا, پکڑ لیا, لے کر کے گئے دارالخلافہ میں. لمبی گفتگو ہوئی. گفتگو ہونے کے بعد اب ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ انہیں دارالخلافہ کے اوپر لے جاؤ اور قتل کر کے پھینک دو. کہتے ہیں کہ جس ایک شخص تھا کہ جس کو مسلم نے جنگ کے دوران زخم کیا تھا, اب مسلم کو لے کر کے گئے ہیں دارالخلافہ کے اوپر. اب مسلم کو اوپر سے کہتے ہیں کہ قتل کرنا چاہتے ہیں. مسلم کہتے ہیں مجھے ذرا سا مہلت دے دو. ایک مرتبہ امام حسین کی طرف رخ کیا, صلوات پڑھا, درود پڑھا, استغفار پڑھا اور حسین کے جانب السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا. شاید آج ہمارے زیارت وہی ہے. میں کہوں گا اے مسلم, ارے ایک زیارت تو ہاتھ میں کیا تھا امام کا. ارے کربلا کے میدان میں امام حسین نے بھی اب ایک سلام کیا تھا, اور وہ سلام ہے ہمارے شیعوں پر. اے شیعوں میرا سلام ہو.
اے شیعو میرا آخری سلام کرو. میں کہوں گا یہ مسلم آپ کو سلام کر دیا, امام نے جواب بھی دیا ہوگا اس لیے کہ امام ابھی زندہ ہے. ایک مرتبہ مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا, دارالعمارہ کے نیچے دھکا مار کر گرا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامر الیہ. پالنے والے ہمارے اس اعمال کو تو قبول فرما, ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو تو معاف فرما, ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جو حج و زیارت کے مشتاق ہے اسے حج و زیارت نصیب فرما, جو بے اولاد ہے اسے اولاد نصیب فرما. پالنے والے جو مشکلات میں پریشانی میں ان کے مشکلات پریشانی کو تو دور فرما. پالنے والے مشکلات پریشانی کی وجہ سے جو جوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادی کا انتظام فرما. پالنے والے ان کی نسل میں اضافہ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک اعلان ہے کہ کل 4 بجے بڑا کٹرا امام بارگاہ میں جناب مسلم کی شہادت کے سلسلے سے مجلس ہے, آپ اور تابوت کا بھی انتظام ہے. آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں, جس میں کہ خطابت کریں گے عقیل صاحب, مرزا محمد عقیل صاحب. آپ حضرات اس میں شرکت کریں اور پرسہ دے سیدہ کے در پہ. ماتم حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین, السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم وعلی جدک و ابیک و عمک و اخیک, السلام علیکم مستشہدین معک, السلام علیکم یا مسلم بن عقیل و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم, یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا, روحی و جسمی لک الفداء و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان, علمان 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 من فتنة الزمان, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا مظہر الایمان, السلام علیکم یا امام الانس والجان, اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.